السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سے بات کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر ہماری کتاب ریاض الصالحین جاری و ساری ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت کسی عورت کے پاس آئے تو پھر اس عورت کا تذکرہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح نہ کرے کہ جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کوئی عورت کسی عورت کے پاس موجود ہو اور پھر اس عورت کی تعریف وہ اپنے شوہر کے سامنے بیان نہ کرے، اور ایسی تعریف بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو، یعنی کہ اس کے تصورات، اس کے خیالات اس طرف منتقل ہو جائیں یا منکشف ہوں، تو نہ تو اس کے حسن و جمال کی تعریف کرے، نہ اس کی جسمانی خصوصیات کا کوئی تذکرہ کرے، نہ اس کے حسب نسب کا تذکرہ کرے۔ ہو سکتا ہے اس عورت کا یہ بیان کرنا، تذکرہ کرنا شوہر کے دل میں کوئی وسوسہ ڈال دے، برا خیال پیدا ہو جائے، تو اب اس برے خیال سے بھی بچایا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون سی بات کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی ہے۔ اس بات کے کرنے سے کیا نقصان بعد میں ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچ و بچار کر لینا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی شخص اللہ سے دعا کرے تو یوں نہ کہو اللہ تو چاہے تو یوں کر دے، کہ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اب دعا مانگنے کا ڈھنگ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی تم دعا مانگو پورے عزم کے ساتھ مانگو، مضبوط ارادے کے ساتھ مانگو۔ اور ایک طریقہ اور بتایا جا رہا ہے، وہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم رب کائنات سے دعا کر رہے ہو، تمہارے دل میں یقین یہ ہونا چاہیے میری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، ایسے یقین کے ساتھ دعا ہو، پھر لگن بھی ہو، تڑپ بھی ہو، جستجو بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ دعا کہیں کر رہا ہو اور دھیان اس کا کہیں اور لگا ہوا ہو۔ جو چیز رب سے مانگ رہا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، یقین کرنا چاہیے رب کائنات جو ہے میری دعا کو قبول فرما لے گا۔ دوسری بات یہ، اگر دعا قبول نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے تو اسے اپنی کوتاہی جانے، پہلے نمبر پر۔ دوسرا یہ کہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے نہ ملنا میرے لیے بہتری ہے، تو اپنے لیے بہتری جانے۔ تیسری بات کیا ہے کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی، جب اس کا اجر قیامت کے دن دیکھے گا، اس کا اجر جب قیامت کے دن دیکھے گا تو پھر اس کی چاہت یہ ہوگی کہ شاید میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ تو دعا مانگنے کا بھی اب ڈھنگ سکھایا جا رہا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ظاہری زندگی میں آخری دنوں میں آپ نے نماز عشاء پڑھائی، حضور کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ آج کی بات سن لو اور یاد رکھو، یہ بات جان لو کہ آئندہ 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی روح زمین پہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے غیب کی خبر دی۔ کس کے تعلق اس بات کا؟ غیب سے ہے کہ میرے صحابہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ تم میں سے اب 100 سال تک کوئی دنیا میں موجود نہیں رہے گا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ 100 سال کے اندر اندر ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب یہ بات بھی، نظریہ بھی غلط ثابت ہو گیا، جنہوں نے کہا تھا نبی کو کل کی بات کی خبر نہیں ہے، کل کی بات کی خبر نہیں ہے، وہ کیا جانے کل میرے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور فرما رہے میرے صحابہ تم میں سے 100 سال کے بعد کوئی موجود نہیں ہوگا۔
اب ان میں موجود ہونے والے صحابہ میں کسی کی عمر 40 سال بھی ہوگی، کسی کی 50 بھی ہوگی، کسی کی 60 بھی ہوگی. اب 100 لگا لیں اس دن سے، تو اس میں سے ہوا کیا کہ کوئی بھی اس عمر کو بولیے نہیں پہنچ سکا. اب ایک اتوار میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آخری بات بڑی آپ نے دھیان سے سننا ہے. دیکھیے 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک، 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وصال. پھر ابو بکر صدیق کے 2.5 سال، 2 سال کچھ ماہ، فاروق اعظم کے 10 سال، عثمان غنی کے 12 سال، حضرت علی کے 4 یا 6 سال کی دور حکومت. پھر ثانیہ ہو گیا کس کا؟ امام حسین کا 60 ہجری کے اندر. 80 ہجری کے اندر امام اعظم کی پیدائش، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو پہلی ہجری تھی 1 سے لے کے 100 تک، اس ہجری میں تدوین دین ہوا ہے، احادیث پہ کام ہوا ہے. اور 1 ہجری سے لے کے 2 ہجری تک یہ امام اعظم کا دور، امام مالک کا دور، امام شافعی کا دور، امام احمد بن حنبل کا دور گزرا ہے. اس تمام 100 سالوں میں تدوین دین ہوا ہے. اور پھر 201 سے لے کے 300 ہجری تک جو زمانہ ہے، اس پہ احادیث پہ کام ہوا ہے، کتابی شکل میں لے کر آئے. پھر 301 سے لے کر 400 ہجری تک اس پہ تصوف پہ کام ہوا ہے. اس کے بعد مفسرین کا دور شروع ہوا ہے. یہ میں نے سارے آپ کو ادوار بتا دیے. تو ان باتوں کو آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ احادیث پہ کام زمانے رسالت میں موجود تھا. صحابہ لکھ لیا کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جنہیں کہا نا 300 سال کے بعد لکھی گئی، یہ بات غلط ہے. کتابی شکل میں موجود بعد میں ہوئی ہیں، جب کتابت ہو گئی، پرنٹنگ آئے، دیگر چیزیں معاملات ہوئے، وہ ایک بات کا مرحلہ ہے. لیکن زمانے رسالت میں ہی احادیث پہ کام موجود تھا، صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اور آج ہی ہمارے پاس جو حدیث کا نسخہ اور یہ اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمت کا یہ اثر ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں، خالق کائنات ہم